ذکر ہے ایک دور دراز کے جنگل میں ایک جھیل تھی جس میں ایک اکلوتی بطخ رہتی تھی۔ وہ سارا دن پانی میں تیرتی رہتی۔ جھیل کی بطخ بہت خوبصورت تھی پر اس کا ایک راز تھا۔ رات ہوتے ہی وہ بطخ ایک خوبصورت پری میں بدل جاتی تھی۔ یہ ایک شہزادی تھی۔ ایک جادوگر نے اس کے بہت زیادہ رحم دل ہونے کی وجہ سے اس پر جادو کیا ہوا تھا، اور اس جادو کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کوئی بہادر آ کر جادوگر کی چھڑی کو توڑ دے جس میں اس کا سارا جادو چھپا ہوا تھا۔ ایک دن جادوگر اچانک سے ظاہر ہوا اور کہا، شہزادی بہت خوشی ہوتی ہے تمہیں بطخ بنا دیکھ کر۔ مجھے لگتا ہے تم ساری زندگی میرے جادو کے اثر میں ہی رہو گی۔ شہزادی بولی، تم فکر مت کرو، مجھے پوری امید ہے میں بہت جلد تمہارے جادو سے آزاد ہو جاؤں گی۔ جنگل کے قریب ہی ایک سلطنت تھی جس میں ایک رحم دل ملکہ رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت بہادر تھا اور رحم دل بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دن ملکہ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ بیٹا بولا، ایک شہزادے کو آپ کیا ہی تحفہ دے سکتی ہیں امی؟ اب ملکہ نے ایک گھوڑا منگوایا۔ امی، یہ تو ایک معمولی سا گھوڑا ہے۔ میرے شہزادے، یہ گھوڑا بہت بہادر اور مہربان ہے، یہ تمہارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اور ہاں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے۔ اب ملکہ نے 2 شہزادیاں بلوائیں اور شہزادے کو ان میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کے لیے کہا۔ امی، میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کرنے کے لیے دلچسپی نہیں رکھتا۔ اب شہزادہ غصے سے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو بولا، مجھے کہیں دور لے چلو، میں بھی تو دیکھو تم میں کتنی کو طاقت ہے۔ اب گھوڑا تیز تیز بھاگنے لگا۔ شہزادے نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہی رہا۔ بھاگتے بھاگتے گھوڑا اچانک رک گیا جس کی وجہ سے شہزادہ زمین پر جا گرا۔ شہزادہ بولا، بدتمیز گھوڑے، تمہیں بھاگنا بھی نہیں آتا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ جیسے ہی شہزادہ تھوڑا آگے گیا، اس نے ایک جھیل دیکھی۔ اب وہ اس کے کنارے بیٹھ گیا اور غصے سے پھولوں کو توڑنے لگا۔ شہزادے جو درخت کے پیچھے کھڑے یہ سب دیکھ رہی تھی، شہزادے کو پھول توڑتے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور بولی، یہ پھول بیکار نہیں ہیں، انہیں مت توڑو۔ شہزادے نے جب اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بلکہ ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے تم خود بھی بہت پرسکون اور خوش رہو گے۔ بے شک آزما کر دیکھ لینا۔ شہزادہ بولا، کیا تم میری بے عزتی کر رہی ہو؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شہزادے، جو میں نے کہا اس پر دھیان ضرور دینا۔ شہزادہ واپس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ راستے میں اس کو ایک بوڑھا شخص ملا اور بولا، اے نوجوان، مجھے بہت پیاس لگی رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ پہلے تو شہزادے نے انکار کر دیا لیکن اس لڑکی کی بات اسے یاد آئی کہ دوسروں کی مدد کرو گے تو خوش رہو گے۔ شہزادہ بولا، یہ لو پانی، تم اس کو پی سکتے ہو۔ بہت شکریہ لڑکے، تم بہت اچھے ہو۔ یہ سن کر شہزادہ مسکرا دیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب محل میں بھی شہزادے نے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہتی تھی، مجھے ضرور اس سے دوبارہ ملنا چاہیے۔ اب اگلی رات شہزادہ پھر اس جھیل پر پہنچ گیا۔ وہاں اسے پھر وہی شہزادی ملی اور کہنے لگی، ارے تم واپس آ گئے، کیوں؟ شہزادہ بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے بہت سی اچھی باتیں سکھائی ہیں اور اب میں تمہارے ساتھ اور بھی وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ پوری رات دونوں جھیل میں سیر کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اب شہزادہ ہر رات اس سے ملنے جاتا اور سورج نکلنے پر وہ گمشدہ ہو جاتی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سب نے محسوس کیا کہ شہزادہ بہت رحم دل اور خوش مزاج ہو گیا ہے۔ ایک دن ملکہ نے اسے بلایا اور اسے کہا، آج رات محل میں تقریب رکھی گئی ہے جس میں سب شہزادیوں کو دعوت دی گئی ہے، جس میں سے تمہیں ایک شہزادی کو پسند کر کے اس سے شادی کرنا ہوگی۔ شہزادہ بولا، امی نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا، کل تمہیں بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھنا ہے
اور پہلے تمہیں لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ وہاں سے چلی گئی اور شہزادہ پہلے تو بہت پریشان ہوا، پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے گھوڑے سے کہا، مجھے جھیل پر لے چلو۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے شہزادی سے کہا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے ہی اس نے یہ کہا اچانک سے سورج نکل آیا اور شہزادی ایک بطخ میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادہ کہنے لگا، نہیں تم بطخ نہیں بن سکتی شہزادی۔ شہزادی کہنے لگی، نہیں دیکھو، بہت عرصہ پہلے ایک جادوگر نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں دن میں بطخ اور رات میں شہزادی بن جاتی ہوں۔ تم جو کچھ بھی بن جاؤ، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ اتنے میں جادوگر وہاں آ گیا اور اس نے کہا، کوئی بھی شہزادی کو میرے جادو سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چھڑی گھمائی اور شہزادہ بھی ایک بطخ میں تبدیل ہو گیا۔ اب جادوگر ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے وہاں سے جانے لگا کہ اچانک شہزادے کے گھوڑے نے جادوگر کو دھکا مارا، جس سے جادوگر دور جا گرا اور اس کی چھڑی نیچے گر گئی۔ جیسے ہی وہ چھڑی نیچے گری، وہ دونوں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اور وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور دونوں نے گھوڑے کا شکریہ ادا کیا اور محل واپس آ گئے۔ ملکہ اتنی خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔